سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین ومن اتبعہم اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بکار خیش حیرانم مگسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مگسنی یا رسول اللہ. شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد اسیانم اگسنی یا رسول اللہ. اگر رانی وگر خانی غلامم انت سلطانی، دیگر چیزیں نمی دانم اگسنی یا رسول اللہ. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد. بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی. بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. محترم حضرات، معزز ملت اسلامیہ، آج کا یہ عظیم الشان روح پرور جلسہ پاک جشن عظمت اولیاء کانفرنس، جس میں ہماری آپ کی شرکت ہے، ممبر پاک پر دنیا سنیت کی عظیم شخصیتیں جلوہ بار ہیں. خصوصیت کے ساتھ پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، صاحب سجادہ، شیخ کامل، لائق صد احترام، محترم المقام، صوفی باصفا حضرت الحاج سیدی سرکار جمال مینا شاہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، جن کی موجودگی ہے. ممبر پاک پر علماء مشائخ جلوہ بار ہیں اور آبروئے اہل سنت، اسیر بارگاہ اولیاء اکرام حضرت علامہ الشاہ قاری محمد نثار احمد صاحب قبلہ مصباحی مینائی ممبر پاک پر جلوہ بار ہیں. ہماری آپ کی شرکت آج کی اس محفل میں یقیناً ہمارے آپ کے لیے بڑی باعث مسرت ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور تمام مشائخ، تمام اولیاء، بالخصوص سیدی سرکار اکرام مینا شاہ، محبوب مینا شاہ اور تمام سلاسل کے بزرگوں کے فیوز و برکات سے اللہ تمام مریدین، معتقدین، محبین، متوسلین اور ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو اللہ اس کی برکتوں سے مالا مال کرے. اپنے بزرگوں کی دعاؤں کا سہارا لے کر میں کچھ باتیں آپ تک لے کر حاضر ہوں. اس سے پہلے آئیے ہم لوگ مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، تاجدار عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لامکان، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالہ، جلوے صبح ازل، نور ذات لم یزل، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرح، معصوم آمنہ، باعث تکوین عالم، فخر آدم، بنی آدم، سید العرب والعجم،
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام کی نظر عقیدت پیش کر لیں. پڑھیں باواز بلند محبت کے ساتھ. اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ و اصحابہ والشیخ عبد القادر الجیلانی وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک. محبت کے ساتھ درود شریف ایک مرتبہ اور پڑھیں باواز بلند. اللہم یا مطاہر صلی علی سیدنا مولانا مطاہر القلوب محمد و عطرتہ و آلہ والشیخ عبد القادر الجیلانی وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک. باواز بلند ایک مرتبہ اور پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حدیث پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. یہ حدیث آپ تک پہنچی ہوگی یقیناً. جو درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. تو تصویر کا دوسرا رخ پلٹ کر خود سامنے آ گیا کہ جسے درود پڑھنا یاد ہے اسے جنت کا راستہ یاد ہے. جو بھول گیا وہ بھول گیا نا. جو صبح و شام پڑھ رہا ہے وہ تو روز دیکھ رہا ہے جنت کا راستہ. وہ تو اس راہ پر چل رہا ہے. اس لیے درود پڑھتے رہا کریں. یہ جنت کی راہ کو منزلوں کو طے کرنا ہے. درود پڑھنا رحمت ہے, برکت ہے, نور ہے. مریضوں کے لیے شفا ہے, تنگ دستوں کے لیے کشادگی ہے, الجھن کے لیے آرام ہے, بیماری کا علاج ہے, درد کی دوا ہے, قبر کی روشنی ہے, آخرت کا سہارا ہے, حضور کی شفاعت کا ذریعہ ہے, رزق میں برکت ہے. تو لہٰذا اللہ کی رضا ہے. قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی قربت کا ذریعہ ہے. درود پاک کے وظیفے کو لازم پکڑے. شعبان کا مہینہ ہے جس کی آج 11ویں شب ہے. سرکار غوث اعظم کی نسبت ہے. حضرات گرامی 10 تاریخ ہو گئی, 11ویں شب ہے. واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ آپ کہتے ہیں شعبان کا مہینہ یہ درود کا مہینہ ہے. پوچھا گیا حضور کیوں, خاص کیا؟ کہا آیت درود ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یہ اسی مہینے میں نازل ہوئی ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں تو اور کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے. ویسے صرف یہیں تک یہ بات محدود نہ رہ جائے. گھر جائیں جب روزانہ درود شریف کے وظیفے کو لازم پکڑ لیں. فرمایا 10 مرتبہ درود شریف پڑھو گے تو آقا فرماتے قیامت کے دن میں تمہاری شفاعت کروں گا. 50 مرتبہ درود شریف پڑھو گے حضور فرماتے میں قیامت کے دن تم سے مصافحہ کروں گا. 100 مرتبہ درود شریف پڑھو گے حدیث پاک آقا فرماتے تمہاری پیشانی پر لکھ دیا جائے گا کہ تم منافق نہیں ہو اور تم جہنم سے آزاد ہو. 1000 مرتبہ درود شریف روز پڑھے گا یا شب جمعہ یا یوم جمعہ کو جو 1000 بار درود شریف پڑھے گا اس وقت تک دنیا سے نہیں مرے گا جب تک اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے. اب وہ کیسے دیکھ لے گا؟ اللہ اس بات پر قادر ہے, وہ جیسے چاہے ویسے دکھا دے گا. یہ اس کے حبیب کا فرمان ہے. چاہے تو بیداری میں دکھا دے, نہیں تو خواب میں ضرور دکھا دے گا, مگر دکھا دے گا. تو لہٰذا درود شریف پڑھنا لازم پکڑے. روزانہ اپنے بچوں کو لے کر پڑھا کریں, عادت بنائیں, مزاج بنائیں. درود شریف جہاں پڑھا جائے وہاں برکت رحمت کا نزول ہوتا, فرشتوں سے دوستی ہو جاتی ہے. درود پڑھنے والا فرشتوں کے جھرمٹ کے سائے میں, ان کی تربیت کے سائے میں پروان چڑھنے لگتا ہے. اس سے روحانی اور نورانی مخلوق اس سے مانوس ہونے لگتی ہے. تو لہٰذا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی الجھنوں سے نکلیں, اپنے آپ کو اپنے نبی کے حوالے کریں, اپنے حضور سے اپنا رشتہ محبت مضبوط کریں. تو لہٰذا ابھی پڑھیں درود اور جائے گھر ہر صبح ہر شام درود شریف پڑھنا لازم پکڑیں. زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. آپ دیکھیں روئے زمین پر یوں تو بے شمار انسان آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے, لیکن وہ لوگ بڑے کامیاب ہیں جو اللہ کے محبوبین کی نسبت پاتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں, ان کی اطاعت ان کی تابعداری میں ان کی زندگی گزر جاتی ہے.
ورنہ زندگی تو گزر سب کی جائے گی، لیکن اس زندگی کے بعد جو ایک اور زندگی ہے جسے یوم قبر یوم آخرت کہتے ہیں، وہاں وہی لوگ آرام پائیں گے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے محبین، اس کے دوستوں یعنی اولیاء اللہ کی قربت رفاقت میں، ان کی محبت میں، ان کی اطاعت میں اپنی زندگی کو بسر کیے۔ اور یہ وہ رشتہ محبت ہے کہ قیامت کے دن سارے خونی رشتے منقطع ہو جائیں گے، لیکن یہ جو اولیاء کا روحانی رشتہ ہے یہ رشتہ باقی رہے گا۔ آپ نے سرکار جمال شامینا سے جو رشتہ رکھا، اکرام شامینا سے جو محبت کا رشتہ رکھا، محبوب شامینا سے جو رشتہ محبت رکھا، غریب نواز سے جو رشتہ محبت رکھا، حضور غوث پاک سے جو رشتہ محبت رکھا، یہ وہ رشتہ محبت ہے کہ اسے میں نہیں بول رہا ہوں۔ مولائے روم کہتے ہیں شنیدم کی در روز امید و بیم، بداراں ببخشت بنے کا کریم۔ میں نے سنا قیامت کے دن اللہ تعالی بڑے بڑے گنہگاروں کو صرف اپنے نیک بندوں کی رشتے اور نسبت کی وجہ سے بخش دے گا، صرف نیک بندوں کی نسبت کی وجہ سے۔ ہر کی خواہد ہم نشینی با خدا، شیخ سعدی کہتے ہیں ہر کی خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، تو چاہیے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرو۔ فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کے ذکر سے رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ فرمایا ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارۃ السیئات، اے لوگوں نبیوں کا ذکر کرو یہ اللہ کی عبادت ہے، اور ولیوں کا ذکر کرو یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرات گرامی وقار، تو اس لیے اب ان نیک بندوں کے ذکر سے ہمارے گناہ معاف ہوتے۔ آخر یہ ہے کون لوگ، ان کو پتہ بھی لگایا جائے، ان کی زندگی کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے، ان کا کریکٹر کیا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا، ان کے چال چلن کیسے ہوتے، آؤ اسے دیکھا جائے اور اسے اپنی زندگی میں اتارا جائے، تاکہ یہ رشتہ محبت رسمی نہ رہ جائے، حقیقی رشتہ ہو جائے، مضبوط رشتہ ہو جائے۔ میں آپ کی توجہ کا طلبگار، ذہن حاضر ہے، آپ ذرا دیکھیں سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کی جب سیرت کو ہم دیکھتے ہیں، 18 سال کی عمر میں بغداد کی طرف جا رہے ہیں شہر جیلان سے، تو غوث پاک کہتے ہیں اے لوگوں سچ بولا کرو، سچ بولنا صفت اولیاء ہے، سچ بولنے والا اللہ کا دوست بن جاتا، دوست نہ بن پایا تو دوست کا قرب پائے گا قیامت میں، ان کی صحبت میں اٹھایا جائے گا۔ پوچھا گیا غوث پاک سے کہ حضور آپ سچائی پر صداقت پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ تو سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے جانتے ہو میرے ہاتھ پر سب سے پہلے جس گروہ نے گناہ سے توبہ کیا وہ میری تقریر سن کر کے نہیں، وہ میری کرامت دیکھ کر کے نہیں، بلکہ سب سے پہلے جس گروہ نے میرے ہاتھ پر توبہ کیا وہ میری سچائی میری صداقت کو دیکھ کر کے۔ کوئی تقریر نہیں، کوئی واعظ نہیں، کوئی نصیحت نہیں، کوئی کرامت نہیں، کوئی عجوبہ نہیں، صرف سچ سچ۔ اور اس وقت سچ بولا، آج ہم کہتے ہیں ہم سچ بولیں گے تو کاروبار بند ہو جائے گا، ہندوستان ہے یہاں ہر قسم کے لوگوں سے تجارت کرنی ہے، خرید و فروخت کرنی، یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ جو شیطان ہمیں تباہ کر رہا ہے، شیطان ہمیں برباد کر رہا ہے۔ اگر تم سچ بولے گے تو لوٹ لیے جاؤ گے، مار لیے جاؤ گے۔ غوث پاک فرماتے نہ یہ ایمان کی کمزوری اور شیطان کا وسوسہ ہے، سچ بولنے کا نام خسارہ نہیں ہے، سچ بولنے کا نام نقصان نہیں ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں مائک صحیح کرو بھائی، کیا ہو رہا ہے بار بار؟ سچ بولنے کا نام تباہی نہیں ہے، سچ بولنے کا نام خسارہ نہیں ہے۔ کہا اگر سچ بولنے کا نام نقصان ہوتا، سچ بولنے کا نام تباہی ہے، سچ بولنے کا نام خسارہ ہے، تو مجھے وہیں پر ٹھہر جانا تھا، بغداد کی طرف میں نہ آ پاتا، وہیں لٹ جانا تھا۔ جو دین مصطفیٰ بغداد کی زمین پر میرے خطاب سے حیات پانے والا تھا وہ وہیں پر تھم جاتا، وہیں رک جاتا۔ لیکن پتہ کیا چلا، جو لوگ جھوٹ بول کر اپنے مال کو بچائے تھے وہی لٹ چکے تھے، جو سچ بول رہا ہے اسی سچ کی ذریعے سے ان کا لٹا ہوا مال ان کو واپس مل رہا ہے، جو جھوٹ بول کر حفاظت کر رہے ہیں۔
پتہ کیا چلا؟ ایک انجمن ہوتی ہے، ایک محفل ہوتی ہے، ایک سماج ہوتا ہے، ایک معاشرہ ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں سب کے سب جھوٹے ہوں، اگر ان میں ایک بندہ سچا ہو تو اسی ایک سچے کی برکت جھوٹوں میں بھی ملا کرتی ہے، اگل بگل والوں کو ملا کرتی ہے۔ جیسے کہ لٹ پورا قافلہ چکا تھا، لیکن جب غوث پاک سچ بولتے ہیں تو صداقت کی روشنی ایسی پھیلی کہ جو لٹ چکے تھے ان کا بھی مال انہیں واپس ہو گیا، اور جو لوٹنے آئے تھے جن کا ایمان لٹ چکا تھا ان کو بھی ایمان کا نور دوبارہ حاصل۔ تو لہذا سچ بولنا اپنی عادت بنائیں، کاروبار ہو، تجارت ہو، خرید و فروخت ہو، شیطان کہے گا نقصان ہو جائے گا، لیکن اس وسوسے میں نہ پڑنا۔ سچ بولنے والا بندہ ایسا ہے کہ وہ اللہ کا قرب پاتا ہے۔ قرآن نے اس پر فوکس دیا، زور دیا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیوں کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کی یہ تعلیم ہمیں نصیحت دیتی۔ دوسری بات غوث پاک کی ایک تعلیم دیکھ لیں، اولیاء اللہ کی تعلیم دیکھ لیں، بزرگوں کی تعلیم۔ سچ بولنا لازم پکڑے، جھوٹ یہ اللہ کی لعنت ہے اس پر۔ اور اس کے بعد جب جھوٹ کے دروازے کھلتے ہیں تو حرام کے دروازے کھلتے ہیں، رشوت اور سود پیاز کے دروازے کھلتے ہیں۔ جب انسان جھوٹ کے دروازے کو کھولتا ہے تو برائی کے ہر دروازے کھل جاتے ہیں، اور جب پیٹ میں حلال نہ ہو تو پھر ایمان کی حلاوت، اس کی مٹھاس قلب کو حاصل نہیں ہو پاتی۔ رزق حلال پر زور دیا گیا، رزق حلال پر۔ سرکار غوث پاک سے پوچھا گیا آپ کے والد نے 12 سال تک ایک سیب کی قیمت کیوں چکایا تھا؟ ایک سیب ہی تو تھا، ارے 2-4-10 روپیہ دے دیتے چلے آتے۔ کہا نہیں، سیب کھا لیا تھا انہوں نے، اب مالک جیسا چاہے قیمت لے۔ تو کہا آپ کے والد نے اتنی محنت کیوں کیا ایک سیب کے لیے؟ تو سرکار غوث پاک ایک جملے میں جواب دیتے ہیں، اگر میرے والد اس سیب کی قیمت نہ ادا کرتے تو اللہ انہیں شیخ عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا نہ عطا کرتا۔ حضرات گرامی، جب پیٹ میں رزق حلال ہو تب نسلوں میں مصطفیٰ کا دین چلتا ہے۔ جب یہ جسم رزق حلال سے پروان چڑھے تب ایمان کی رمق، اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس ہمارے قلب کے اندر ظاہر ہوتی ہے۔ میرے دوستو، رزق حلال کو لازم پکڑو، رزق حلال کو لازم پکڑو۔ آگے چلے، میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں، ذہن حاضر رکھیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ہمارے اولیاء کی زندگی، صوفیاء کی، مشائخ کی زندگی، سیدھی سی بات ہے، کم کھاؤ، ہلکا پھلکا کھانا کھاؤ، بہت قیمتی لباس نہ پہنو، لیکن وہ حلال ہو۔ جو حلال کھائے وہی وقت کا امیر ہے، وہی تاجدار ہے۔ جو حلال پہنے وہی تاجدار ہے۔ حلال کھانے والے کی دعا قبول کی جاتی ہے، سچ بولنے والے کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ غوث پاک کی کتاب دیکھیں، الفتح الربانی، آپ سے لوگوں نے کہا حضور کوئی وظیفہ بتائیں ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ آپ کہتے لوگوں سچ بولا کرو، حلال کھایا کرو، جو بھی دعا کرو گے اللہ قبول فرما لے گا۔ مستجاب الدعوات بن جاؤ، مستجاب الدعوات بن جاؤ۔ تو لہٰذا ہم کو اپنے ان بزرگوں کی یاد، ان کی عظمت کا ہم ذکر کیوں کرتے ہیں؟ صوفیاء کا، مشائخ کا، اولیاء کا۔ ان کی زندگی ہمیں زندگی دیتی ہے، ان کی یاد ہمارے لیے حیات ہے، ان کی بات ہمارے ایمان کی بقا ہے، ان کے اوصاف ہماری پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ذہن حاضر رکھیں۔ آپ ذرا دیکھیں، اسلام ایک سچا مذہب ہے، اسلام ایک انقلابی پیغام ہے، اسلام ایک خدائی آواز ہے، اسلام ایک دستور زندگی ہے، اسلام ایک نظام حیات ہے، اسلام ایک ایسا پاکیزہ مذہب ہے کہ دنیا کے اور مذاہب زمین پر گڑھے گئے ہیں، اسلام آسمانی مذہب ہے، اسلام آسمان سے نازل کیا گیا ہے۔ اگر اسلام کے اندر فریب اور فراڈ ہو، جھوٹ اور رشوت ہو، سود اور بیعت ہو، مکاری عیاری ہو، عیاشی بدنگاہی بدچلنی ہو، تو اسلام بہت نازک موڑ سے چلا تھا۔ عرب کی وہ پہاڑیاں جو چاروں طرف گھری ہوئی ہے مکے کی سرزمین پر، بیچ میں میرے سرکار نے نبوت رسالت کا اعلان فرمایا تو چند شخصیتوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ کمزور لوگ، بلال حبشی، زید بن حارثہ، حضرت عمار، حضرت یاسر، بی بی سمیہ، یہ کمزور لوگ۔ کوئی کہہ سکتا تھا یہ 2-4 لوگوں کے ذریعے اسلام عرب کی وادیوں سے نکل جائے گا؟ تو پتہ کیا، جب صداقت ہو، سچائی ہو، جب انسان سچا ہو، ثابت قدم ہو، اللہ پر مضبوطی سے ایمان رکھے، اللہ کے دین پر قائم ہو، تو اس کی تعداد کم بھی ہو تو اللہ کی مدد اس کی تائید میں ہوتی ہے۔
کوئی یہ بات کہہ نہیں سکتا تھا کہ عرب کی پہاڑیوں کو توڑ کر سمندر کی لہروں کو للکارتا ہوا اسلام کبھی ہندوستان میں بھی قیام کرے گا. یہ کسی کے گمان میں یہ بات نہیں گزری تھی، مگر چند برس گزرے تھے کہ پوری کائنات میں جہاں دیکھو وہیں اللہ اکبر کی آواز آ رہی. ہندوستان کی سرزمین پر سرکار غریب نواز کی آمد ہوئی ہے. جب آپ نے قیام فرمایا ہے تو آپ دیکھیں اسلام آگے کیسے جاتا. آج ہم توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، آج ہم اسلام کی حقانیت، اس کی صداقت زبانوں سے تو بیان کرتے ہیں، لیکن اسلام جو قانون، جو کردار ہے، جو طور طریقہ، اس کو ہم اپنے خود میں، اپنے وجود میں، اپنے بات میں، اپنے لہجے میں، اپنے طور طریقے میں ہم اسے نہیں اتارتے. اور ہم جب تک اسلام کو اپنے انداز میں نہ اتاریں گے، صداقت پر کتنی بھی دلیلیں دیں گے، کسی کے دل میں اترنے والی بات نہیں. جب تک خود اسلام ہم میں نہ اتر جائے. آپ اس بات کو ذہن نشین رکھیں، یہ بات ہمارے لیے نصیحت. سرکار غریب نواز جب ہندوستان تشریف لائے، قیام فرمایا اجمیر شریف کی زمین پر، آپ کو ہر طریقے سے اٹھانے کی کوشش کی گئی، جادو سے، طاقت سے، قوت سے، لیکن سب زیر ہو گئے. تو ایک حربہ، ایک طاقت استعمال کی گئی آپ کے لیے. آپ کے لیے جو طاقت استعمال کی گئی وہ بہت خطرناک طاقت تھی. اچھے اچھے وہاں پر بہک جاتے ہیں. حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں شیطان چاہے جس لباس میں مجھ پر وار کرے میں اس کے ہر وار کو شکست دے دیتا ہوں، لیکن اگر کبھی شیطان عورت کے روپ میں میرے پاس آئے تب اللہ کی پناہ، اللہ میری حفاظت فرمائے. میری بات جملے کو میرے غور کریے گا. شیطان اگر عورت کے روپ میں آئے، حضرت بایزید بستامی وہ بزرگ ہیں جن کے بارے میں سید الطائفہ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ اگر مقام ولایت میں کسی کا مقام فرشتوں میں جبریل جیسا ہے تو وہ حضرت بایزید بستامی ہیں، جن کی شخصیت یہ ہے وہ یہ بات کہتے ہیں. لیکن اب غریب نواز کی عظمت پہ قربان جائیں. جب آپ اجمیر میں قیام فرمائے، انا ساگر پر پہرا، انا ساگر آپ کے کاسے میں آ گیا. جہاں آپ بیٹھے تھے وہاں اونٹ بٹھا دیے گئے. غریب نواز کہتے ٹھیک ہے تمہارے اونٹ ہی بیٹھے رہے. تو بہرحال جب وہ شکست کھائے، نہ جادو چل سکا، جادوگر کا جادو، جب جو جادو کرنے آیا وہ بھی آپ کا ہو گیا. انا ساگر آپ کے قدموں میں، زمین آپ کی تابعدار ہے. تو آپ کو اجمیر شریف سے اٹھانے کے لیے جے پور، آگرہ، بنارس شہر تک کی تمام خوبصورت عورتوں کو اکٹھا کیا گیا. پرتھوی راج چوہان نے جمع کیا اور ان کو دولت، درہم و دینار کی دعوت دی گئی کہ تم جا کر ایک آنے والا فقیر آیا ہے اس کو اپنے حسن میں فریفتہ کرو اور اپنے آپ پر فریفتہ کر کے اپنا دیوانہ بنا لو، تب میں تمہیں درہم و دینار سے مالا مال کر دوں گا. ان عورتوں نے کہا ایک فقیر کے لیے اتنی محنت آپ نے کیوں کیا؟ کہا فقیر بہت مضبوط ہے، فقیر کا تعلق فقیر کے رب سے بڑا گہرا ہے، اور ہم اس وقت تک فقیر پر قابو نہیں پا پائیں گے جب تک فقیر کا تعلق فقیر کے رب سے رہے گا. اور رب سے ربط تب کمزور ہوگا جب فقیر کی توجہ، دل، دماغ کسی اور طرف مائل ہو جائے. حضرات گرامی وقار، یہ پرتھوی راج کہہ رہا ہے، مطلب بندے کا تعلق اگر رب سے مضبوط ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بندے کا کچھ نہیں کر سکتی. ہاں اگر رب سے معاملہ کمزور ہو گیا تو معمولی طاقتیں بھی بندوں پر غالب آ سکتی ہیں. آج ہمارے حالات یہی ہو چکے ہیں. آج ہمارا رشتہ محبت خدا سے کمزور ہو چکا ہے، رشتہ بندگی کمزور ہے ہمارا، رشتہ خوف کمزور ہے ہمارا. اس سے کوئی بھی طاقت ہم کو انگلیوں پر نچا سکتی ہے. درے غریب نواز سے نصیحت حاصل کریں. ہم ان کا ٹکڑا کھاتے ہیں، ان کے ملک میں رہتے ہیں، ان کی رعایا ہیں، ان کے در کے اسیر ہیں، ان کی چوکھٹ کے فقیر ہیں، لیکن ان کے لنگر کھانے کی ہڈیوں کو کھا کر چوس کر ہم سے پروان نہ چڑھے. ان کی زندگی کے گوشے کتابوں میں موجود ہیں، اس کے چند سطر ہی زندگی میں اپنا لے تاکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے، اس کی نصرت، اس کی حمایت ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے. حضرات گرامی وقار، آج ذرا دیکھیں سرکار غریب نواز ہے، خوبصورت خوبصورت عورتیں رات کے تنہائی میں جب آپ انا ساگر کے قریب عبادت میں مصروف تھے تو یہ جا کر ناچ گانے کرنے لگی. انہیں خبر نہیں تھی کہ جس نگاہ میں حسن مصطفیٰ بس چکا ہو اسے دنیا کا حسن نہیں بھاتا ہے. یہ تو وہ نگاہیں تھیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقصے جہاں نہیں.
یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ جب غریب نواز کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ اپنے انداز میں یہی کہہ رہے ہیں جو بریلی کے امام نے ہمیں بتایا ہے کہ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر۔ خورشید یعنی سورج شباب پر ہے، چاند اپنی زور پر ہے، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر۔ بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضرات گرامی وقار، سرکار غریب نواز کے سامنے وہ رات بھر ناشتی گاتی رہی، جب صبح ہوئی تو یہ واپس چلی گئی۔ پرتھوی راج نے پوچھا، راجا نے کہا کیا ہوا، اس فقیر نے تمہاری طرف دیکھا؟ تو کہا نہیں، لگتا ہے فقیر کی عبادت کی کوئی خاص رات تھی، اس نے ہماری طرف توجہ نہیں ڈالا۔ اجمیر شریف کی چلنے والی ہواؤں نے آواز دیا فقیر مسلمان ہے، اور مسلمان کے لیے عبادت کی کوئی خاص رات نہیں ہوتی، بلکہ مسلمان کے لیے ہر رات خاص ہے عبادت کے لیے۔ ہر رات مغرب اور عشاء کی نماز فرض ہے، ہر صبح فجر کی نماز فرض ہے۔ جو مومن ہیں وہ ایسے ہی نہیں سوتے۔ قرآن ایمان والوں کے اوصاف بیان کر رہا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے بندے اپنی راتوں کو قیام اور سجدوں میں گزار دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تشریح شرح کرتے ہوئے، تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جس نے عشاء کی نماز پڑھا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز اور پڑھ لیا تو اس آیت کا فیض اسے مل جاتا ہے، یعنی رات بھر کی عبادت کا فیض اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھا آدھی رات کی عبادت کا ثواب پا گیا، جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھا اس نے پوری رات کی عبادت کا ثواب پا گیا۔ اب بتائیے یہ آیت ایمان والوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ آج اجمیر کی ہوائیں کہہ رہی ہیں فقیر قرآن لے کر آیا ہے، اور صرف لے کر نہیں آیا ہے، قرآن کی ایک ایک زبر زیر پر عمل کرتا ہوا آیا ہے۔ فقیر کی عبادت کے لیے ہر رات خاص ہے، کوئی خاص رات نہیں ہے سال میں ایک رات۔ شب برات، شب قدر کا انتظار کرنے والوں، آؤ آؤ، شب قدر کی عظمت تو یقیناً بہت بڑی ہے، آنے والی شب برات کی برکت بھی اللہ دے بہت بڑی رات ہے، لیکن کوشش کرو ہر رات شب قدر بناؤ، ہر رات شب برات بناؤ۔ نہ جانے کون سی رات زندگی کی آخری رات ہو جائے، نہ جانے کون سی شام زندگی کی آخری شام ہو جائے۔ خواجہ اعظم کی چوکھٹ سے زندگی کی بھیک مل رہی ہے، خواجہ اعظم کی چوکھٹ سے قبر کی روشنی مل رہی ہے، خواجہ اعظم کی زندگی ہمارے لیے آخرت کا سہارا ہے۔ سرکار غریب نواز کے دربار سے جب وہ عورتیں گئیں، جب اس بات کو رکھتی ہیں تو پرتھوی راج چوہان کی اپنی ایک بیٹی تھی، اس نے کہا فقیر جو ہے وہ ایران کا شہزادہ ہے، اور ایران کا حسن زمانے والوں کو پتا ہے، عرب کے شہزادے کو، ایران کے شہزادے کو ہندوستان کی عورتوں کا حسن نہیں بھائے گا، لیکن میں بڑی خوبصورت ہوں، میں دیکھو میں اسے کیسے فریفتہ کرتی ہوں۔ آگرہ کی عورتوں نے، بنارس شہر کی عورتوں نے جب کہا کہ ہم اتنی عورتیں گئی تنہا کچھ نہ کر سکی تو تو کیا کرے گی، تو کہا ارے وہ ہے تو مرد نا، اگر مرد ہے تو اس کو اپنی اداؤں کی طرف کھینچنا بہت مشکل کام نہیں ہے۔ پرتھوی راج کی بیٹی اپنے باپ سے اجازت لے کر نکلتی ہے سرکار غریب نواز کی طرف۔ میں توجہ چاہتا ہوں آپ کے دل دماغ کو حاضر کریں، اپنے دل دماغ کو۔ ایک کیسا باپ ہے جو اپنی بیٹی کو وہاں بھیج رہا ہے جہاں عزت آبرو نیلام ہو سکتی ہے، ایک باپ ایسا ہے جہاں ایمان نہ ہو، اس کی حلاوت نہ ہو تو پھر وہاں حیا باقی نہیں رہتی ہے، پھر وہاں ادب احترام باقی نہیں رہتا۔ کیسا باپ ہے، کیسا باپ ہے، ایک بہت باریک تنگ کپڑے پہن کر ایک بیٹی باپ کے سامنے سے روانہ ہوتی ہے۔ اجمیر شریف کا قدیمی تالاب جسے انا ساگر کہا جاتا ہے، اسی انا ساگر میں وہ جا کر غوطہ زن ہوتی ہے۔ اور میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جب باریک کپڑا ہو، لباس تنگ ہو اور وہ بھیگ جائے تو پھر کنڈیشن کیا ہو سکتی ہے؟ اس جملے کو محسوس کرنا
کرنا بھی گناہ ہے، بے ادبی ہے۔ حضرات گرامی وقار آگے چلیں۔ اب وہ سرکار غریب نواز کے پاس گئی، آپ تہجد کی گھڑیوں میں عبادت میں ہیں، اوراد و وظائف میں ہیں، رات بھر وہ کھڑی رہی۔ اب وہ سمجھی کہ یہ فقیر میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، میری طرف نہیں دیکھے گا، میری طرف نہیں دیکھے گا، تو برجستہ کہا اے فقیر میرے حسن کی توہین نہ کر، ایک نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھ لے، میرے حسن کی توہین نہ کر۔ اتنا کہنا تھا، حضور غریب نواز کے پاس ایک چادر تھی، اس چادر کو اس کی طرف پھینکا، پھینک کر ایک جملہ فرمایا، کہا اے بیٹی، اے بیٹی اپنے حسن کی نمائش نہ کر، اللہ نے پردے میں رکھنے کے لیے دیا ہے، اسے پردے میں رکھ، اللہ نے عزت دیا ہے، اپنی عزت کی حفاظت کر، اللہ نے قدر دیا ہے، قدردانی کر، یہ زندگی چند دن کی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، تیرے اوپر یہ نازیبا گھناؤنی حرکت زیبا نہیں دیتی۔ اتنا سننا تھا، زبان میں الفاظ میں وہ تاثیر تھے کہ فوراً جملے جا کر اس کے دل کے اندر گھر کیے، اور اس نے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو غریب نواز کی چادر پاک میں چھپا لیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جب چادر غریب نواز کی ہو اور اس کے سر پر سایہ بن جائے تو پھر بندہ کتنا بھی گیا گزرا ہو، اب تو چادر کا فیض مل کر رہے گا، اب تو برکت مل کر رہی تھی۔ آئی تھی غریب نواز کا دین لینے کے لیے، لیکن وہ سرکار غریب نواز کے ہو کر رہ گئی۔ کیسے ہو کر رہ گئی؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آ کر اپنے آپ کو چادر میں چھپا کر سرکار غریب نواز کے قدموں میں بیٹھ گئی، کہا بابا مجھے یہ بتائیں، آپ نے مجھے بیٹی کہا؟ کہا ہاں بیٹی میں نے تجھے بیٹی کہا۔ کہا کس رشتے سے مجھے بیٹی کہا ہے؟ کہا بیٹی سنو، میں مسلمان ہوں، مسلمان، میں مسلمان ہوں۔ یاد رکھنا ابھی الیکشن کا دور گزرا اتر پردیش میں، میں دیکھ رہا تھا بہت سارے لوگ الیکشن کے وقت کنوینسنگ کرنے کے لیے موٹے موٹے کڑے پہن کر ہاتھوں میں گئے تاکہ لوگ یہ نہ جان سکے کہ میں مسلمان ہوں۔ اے لوگوں کتنی شرم کی بات ہے، اپنے اسلام کی شناخت کو باقی رکھو، اپنے وجود کو باقی رکھو۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، یہ برکت والا نام ہے، اپنی پہچان باقی رکھو۔ چہرے پہ داڑھی رکھ کر بتاؤ میں مسلمان ہوں، سر پہ ٹوپی رکھ کر بتاؤ میں مسلمان ہوں، اپنا انداز اپنا رویہ دکھا کر لوگوں کو بتاؤ میں مسلمان ہوں، سچ بول کر بتاؤ میں مسلمان ہوں، اپنی انداز میں اپنی نگاہوں کو حیا کا تقدس، زبان کو طہارت اور دل کو پاکیزگی دے کر لوگوں کو بتاؤ میں مسلمان ہوں، اپنی تجارت کو رشوت سود پیاز اور جھوٹ سے پاک کر کے بتاؤ کہ یہ مسلمان کی تجارت ہے، کہ تاکہ تمہارے کردار کو لوگ دیکھیں، غیروں کے اندر اسلام داخل ہو جائے۔ آج سرکار غریب نواز ہے، وہ کہتے ہیں بیٹی میں مسلمان ہوں، مسلمان، اور ایک مسلمان کا، ایک مرد کا ایک عورت سے ہمارے مذہب میں 3 رشتے ہیں، ایک ماں کا، ایک بیٹی کا، ایک بہن کا، چوتھا رشتہ بیوی کا ہے جو بغیر نکاح کے مکمل نہیں ہوتا ہے۔ کہا کہ حضور ماں ایک ہوتی ہے، بہن کچھ ہوتی ہیں، بیٹیاں چند ہوتی ہیں، آپ نے مجھے بیٹی کیوں کہا؟ کہا کہ بیٹی بات دراصل یہ ہے، یقیناً تیری بات سچی ہے، ماں ماں ہوتی ہے، لیکن ہمارا مذہب ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسی عورت ملے جو عمر میں تم سے زیادہ ہو، عورت پر پردہ فرض ہے ہر حال میں، لیکن اگر ضرورت پڑ ہی جائے بات کرنے کی یا اس کی طرف دیکھنے کی تو اپنی نگاہ کو، اپنے خیال کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو اتنی پاک کر لینا کہ جب اس کی طرف دیکھنا عمر میں بڑی خاتون ہے تو ایسے دیکھنا جیسے اپنی ماں کو دیکھ رہا ہوں۔ جب انداز یہ ہوگا، جب انداز یہ ہوگا، حضرات گرامی وقار بات وہی آ گئی جیسے فضیل ابن عیاض نے نصیحت کیا تھا ہارون رشید بادشاہ کو مکے کی سرزمین پر۔ جب ہارون رشید بادشاہ جناب فضیل بن عیاض سے ملنے آیا تو آپ نے کہا فقیر بادشاہوں سے نہیں ملتا۔ بادشاہ کے وزیر نے کہا اگر آپ ملاقات نہیں کریں گے تو ہم دروازہ توڑ کر کے آپ کے حجرے میں داخل ہو جائیں گے۔ کہا تمہیں اختیار ہے، تم کر سکتے ہو، لیکن میں اجازت نہیں دے سکتا۔ جیسے ہی فضیل ابن عیاض کے مکان کا دروازہ توڑا گیا، آپ رات میں عبادت میں تھے، اپنے چراغ کو بجھا دیا۔ جب چراغ کو بجھایا تو ہارون رشید بادشاہ چکرایا، اور چکرایا تو گرا، اور جب گرا تو ہاتھ فضیل ابن عیاض کے ہاتھ میں گیا۔ کہا یہ کتنا نرم ہاتھ ہے، یہ فضیل ابن عیاض سلسلہ چشت کے اکابرین میں سے، غریب نواز کے مشائخ میں سے ہیں۔ آج جب ہاتھ چکرایا ہے اور
اور ہارون رشید کا ہاتھ جب فضیل ابن عیاض کے ہاتھ میں آیا تو کہا کہ کتنا نرم نازک ہاتھ ہے، کتنا نرم ہاتھ ہے، لیکن ہاتھ کامیاب تب ہے، اس ہاتھ کی نازکی اور نزاکت تو تب کام دے گی جب یہ ہاتھ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اتنا کہنا تھا، ہارون رشید جیسا بادشاہ خلیفہ ہل گیا، زمین اس کے پیر تلے کھسک گئی۔ کہا حضور گستاخی معاف فرمائے، میں ہارون رشید ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے کچھ نصیحت فرما دیں۔ تو فضیل ابن عیاض نے یہی کہا تھا کہ تمہارے لیے نصیحت یہی ہے کہ دنیا میں جتنے بوڑھے ہیں اور جتنی ضعیفہ عورتیں ہیں سب کو ماں باپ سمجھا کرو، جتنی جوان عورتیں ہیں سب کو بہن سمجھا کرو، اور جتنے بچے بچیاں ہیں سب کو اپنی بیٹی بیٹے سمجھا کرو۔ تو کہا حضور اتنی بڑی نصیحت، کہا یہی تمہارے لیے کافی ہے اور یہ ضروری ہے۔ وزیر نے کہا یہ کیسی بات آپ نے کہہ دیا؟ کہا یہی بات ہے، یہ بادشاہ وقت خلیفہ وقت ہے، جب تمام ضعیف ضعیفہ کو یہ ماں باپ سمجھ لے گا تو کسی ضعیف پر ضعیفہ پر ظلم نہ ہوگا، جب سب کو بہن سمجھ لے گا تو اس کی نگاہ کبھی دھوکہ نہ کھائے گی، جب یہ سب کو اپنا ہی بیٹا بیٹی سمجھے گا تو کبھی بے رحم نہ ہوگا۔ حضرات گرامی وقار، تو میرے دوستو میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں۔ آج سرکار غریب نواز اسی باپ کو، مشائخ چشت کے اکابرین کے باپ کو وادی اجمیر میں پھر دوبارہ دہرا رہے ہیں، پھر دوبارہ الٹ رہے ہیں۔ میرے دوستو میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں۔ ہم بھلا دیے اپنے اسلاف کی زندگی کو، ہم بھلا دیے اپنے اکابرین کے طریقے کو، لیکن میرے خواجہ اپنے اکابر کا طریقہ لے کر آئے تھے۔ مشائخ چشت کی جو تواریخ ہے اس تاریخ کا مکمل ایک باب بن کر خواجہ پاک آئے ہیں۔ سرکار غریب نواز کہتے ہیں اے بیٹی سنو، ہم جب کسی عمر دراز عورت کو دیکھتے ہیں تو اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جب کبھی ہم عمر عورتوں کو دیکھتے ہیں تو اتنی پاک نگاہ سے دیکھتے بات کرتے ہیں جیسے وہ ہماری بہن ہو، اور جب عمر میں کم بچی ہو تو ہم اس کو اپنی بیٹی کی طرح مانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ حالانکہ ہمارا مذہب پردے کی اجازت دیتا ہے، لیکن اگر ضرورت آ جائے بات کرنے کی، جیسے تو عمر میں کم ہے، میری حقیقی بیٹی نہیں ہے، تجھ پر پردہ مجھ پر فرض ہے، لیکن تو آ ہی گئی ہے، میں تیری طرف بات تو کر رہا ہوں لیکن ایسے بات کر رہا ہوں جیسے تو میری بیٹی ہے۔ اسی لیے میں نے اپنی بیٹی کی آبرو لٹتے دیکھا تو میں نے اس کے سر پہ عزت کی چادر دے دیا، میں نے عظمت کی چادر ڈال دیا۔ اے میری بیٹی، تیرا باپ وہ کیسا باپ تھا جو تجھے گھر سے باہر نکالا بے آبرو کر کے؟ تیرا ایک باپ عرب سے آیا ہے جو تیرے سر پہ عزت کی چادر ڈال رہا ہے، تیرے سر پر آبرو کی چادر ڈال رہا ہے۔ اتنا سننا تھا پرتھوی راج کی بیٹی فوراً بول پڑی، بابا جی یہ بتائیں یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں کیا یہ اسلام ہے؟ کہا ہاں بیٹا یہ اسلام ہے۔ کہا یہ تعلیم اسلام ہے؟ ہاں بیٹی یہ تعلیم اسلام ہے۔ کہا لیکن میرے والد نے، میرے باپ نے تو اسلام کا کوئی اور مفہوم بتایا تھا۔ کہا تیرے باپ نے اسلام کا کیا مفہوم بتایا تھا؟ کہا میرے باپ نے یہ کہا تھا مسلمان اگر وادی اجمیر میں اگر یہ قبضہ پا گئے تو کسی کنیا کی عزت نہ بچے گی۔ مسلمان بڑے وحشی ہوتے ہیں، مسلمان بڑے وحشی ہوتے ہیں، مسلمان بڑے خوخار ہوتے ہیں، ان کے اندر رحم نہیں ہوتا، ان کے اندر گناہ کرنے کی طاقت و قوت بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ گناہ کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، لوگوں کی بہن بیٹیوں کے آبرو پر قبضہ ڈالتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، سرکار غریب نواز کا تیور بدلا۔ کہا اے بیٹی سن، تیرا باپ جھوٹا ہے، اس نے جو بتایا ہے وہ جھوٹ ہے، جو تو دیکھ رہی ہے اسلام یہ ہے، یہی سچائی ہے۔ کیونکہ سنی ہوئی باتوں سے زیادہ دیکھی ہوئی باتوں پر ایمان لایا جاتا ہے۔ کہا بابا جی اگر یہی اسلام ہے تو کیا میں مسلمان ہو سکتی ہوں؟ کیا اسلام میں میرے لیے جگہ ہے؟ کیا اسلام کے دامن میں مجھے پناہ مل سکتی ہے؟ غریب نواز کہتے ہیں اسلام تنگی کا مذہب نہیں، کشادگی کا مذہب ہے۔ اسلام میں اتنی کشادگی ہے، اتنی کشادگی ہے کہ قیامت تک ہر اس شخص کے لیے دروازہ کھلا رہے گا جب تک آسمان کا آفتاب مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع نہ ہو جائے تب تک وہ داخل ہو سکتا ہے۔ تو کہا کہ حضرت مجھے اسلام میں داخل ہونے کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ تو کہا بیٹی تمہیں ایک مردہ زندہ کرنا پڑے گا۔ کہا حضور مردہ زندہ کرنا؟ کہا ہاں، ایک مسلمان کی ادنا شان یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے مردہ زندہ کرے۔ کہا مردہ کیسے میں زندہ کروں گی؟ کہا میں بتاتا ہوں تم کرو۔ یہ جو تمہارا دل ہے، دل جب تک اس دل کے اندر اللہ کا نام نہ داخل ہو یہ مردہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی تم کہو گی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو دل زندہ ہو جائے گا۔
اور جب تم کہو گی محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو مدینے والے آقا کے دل کے نور سے تمہارا دل روشن ہو جائے گا۔ کہا بابا مجھے فوراً کلمہ پڑھائیں۔ وہ کلمہ پڑھتی ہے اور کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ پڑھتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے، دل اس کا نبی کے دل سے جڑا، دل روشن ہو گیا۔ آپ بھی پڑھ لیں، پڑھایا غریب نواز نے اسے ہے، اس منظر کی برکت تو کچھ تو ملے گی۔ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دل منور ہوا، یقیناً دل تو وہی دل ہے جس میں یاد مصطفیٰ ہو، جس میں یاد خدا ہو، یاد الہی ہو۔ اعلیٰ حضرت بولے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اب وہ آئی تھی غریب نواز کا ایمان لینے، اب جا رہی تو اپنے سر کو چادر میں چھپا کر پردے کے اندر، اور یہ کہتی جا رہی ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اتنا یاد رکھیے گا، اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اگر اسلام کو کوئی چیلنج کرتا ہے تو اسلام اس کے گھر کی دیواروں کو پھوڑ کر اسی کے گھر میں قیام کرتا ہے۔ یہ اسلام کی تاریخ رہی، بڑی طاقت لے کر ابو جہل اٹھا تھا اسلام مٹانے، اسلام نے کہا چل ہٹ، تیرے بیٹے کے سینے میں جا کر قیام کروں گا۔ اکرمہ مسلمان بنے، صحابی رسول بن گئے۔ حضرات گرامی بڑی تیور لے کر یا تو خود مسلمان بنیں گے یا ان کی نسل کلمہ پڑے گی۔ بڑی طاقت سے خالد ابن ولید اٹھے تھے۔ خالد ابن ولید جب مکے کی سرزمین سے احد کی جنگ میں پہلی جنگ کے لیے گئے، چچا سید الشہداء میر حمزہ نے جب دیکھا خالد ابن ولید کو، 32-35 سال کے جوان ہیں، ملاقات تو چچا نے سید الشہداء میر حمزہ نے نہیں کیا تھا، لیکن دور سے ان کو دیکھا خالد بن ولید کو، تو لوگوں سے پوچھا تھا وہ نوجوان کون ہے، تو لوگوں نے کہا حضور مکے میں ولید ہے، ان کا بیٹا خالد ہے۔ تو سید الشہداء میر حمزہ نے کہا تھا یہ نوجوان مجھے بہت متاثر کر رہا ہے، یہ جملہ کہا تھا۔ حالانکہ اس وقت خالد ابن ولید حالت کفر میں آئے تھے۔ اس کے بعد خالد ابن ولید نے، اللہ کے نبی نے جب احد کے بغل میں ایک ٹیلا تھا جس پر 50 صحابی کو کھڑا کیا تھا، کہا تھا جب تک میں اجازت نہ دوں کوئی یہاں سے ہٹے نہ۔ تو خالد ابن ولید نے دور سے دیکھا تو کہا کہ یہ جنگ کی ترتیب کس نے دیا اور ان مجاہدین کو کھڑا کس نے کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا مسلمانوں کے نبی نے کھڑا کیا ہے۔ تو خالد ابن ولید نے بھی کہا ان کا یہ طریقہ مجھے بڑا متاثر کرتا ہے، انہوں نے جنگ تو کبھی نہیں کیا ہے لیکن تجربہ اتنا زیادہ ہے، 50 آدمیوں کو ایسے کھڑا کر دیا کہ دور سے دیکھنے میں لگتا ہے 50,000 کھڑے۔ حضرات گرامی وقار، وہی جنگ احد ہوئی، اس کے بعد خندق کی جنگ ہوئی۔ خندق کے بعد بڑے تیور سے آئے تھے اسلام مٹانے، لیکن آج خالد بن ولید جب حضور کی بارگاہ میں جا رہے تھے تو ہاتھ میں تلوار بھی تھی، سونے کے زیورات بھی تھے، موٹے موٹے کنگن پہنے تھے ہاتھ میں۔ دربار مصطفیٰ میں جیسے ہی حاضر ہوئے ادب بجا لائے، ادب بجا لا کر کہتے ہیں کہ جب میں احد کی وادی میں آیا تھا اسی وقت میرا دل اسلام کی طرف کھینچا تھا، لیکن میں تھوڑی تفتیش میں رہا، یہاں تک کہ 1 2 سال 3 سال کی تاخیر ہو گئی اسلام لانے میں۔ آج میں اسلام قبول کرنے کلمہ پڑھنے آیا ہوں۔ حضور نے انہیں کلمہ پڑھایا اور بڑے قیمتی لباس پہن کر آئے تھے، اپنے کپڑے کو اتارا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھجور کی چٹائی پر آرام فرما ہے، کھجور کی چٹائی پر آرام فرما ہے، میرے آقا آپ میرے اس لباس پر بیٹھ جائیں۔ حضرت بلال حبشی بغل میں تھے، کہا اے ابن ولید میرے آقا کو سادگی پسند ہے، تو فوراً اپنے زیورات کو اتارے، کنگن سونے چاندی کو اتارے، حضور کے قدموں پہ رکھ کے کہتے بندہ نواز آقا اے میرے مصطفیٰ جان رحمت مجھے معاف کرنا، میں بہت سج دھج کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا، میرے سرکار مجھے حاضری کے آداب نہیں معلوم تھے، مجھے معاف کرنا۔ ساری قیمتی چیزیں اتار کر کہا اسے مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دے میرے آقا۔ اپنی تلوار کو رکھنا چاہا، حضور نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا ابن ولید تلوار نہیں رکھی جائے گی، یہ تلوار کل تک کفر کی طرف سے چلتی تھی، اب تو یہ اللہ کی تلوار ہو گئی ہے، اب اسلام کی بقا اس کی حمایت میں قیامت تک تلوار رہے۔ حضرات گرامی وقار، کیونکہ اسلام کا یہ تیور رہا، جو لوگ اسلام کو مٹانے نکلے ہیں وہی لوگ یا ان کی اولادیں اسلام کی بقا اس کے تحفظ کے لیے آگے آئے۔
میرے دوستو بغداد کی سرزمین پر ہلاکو اور چنگیز کی فوجوں نے بغداد کو لوٹا تھا، ایک زمانے تک لوٹا تھا، ایک زمانے تک لوٹا تھا، لیکن میرے دوستو وہی ہلاکو اور چنگیز کی فوجوں میں ہلاکو کا پوتا تغدار خان غوث پاک کے غلام نے اسے کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہوا اور تقریباً 10 سے لے کر 12,000 تک کی فوج مسلمان ہوئی۔ آج ترکستان، قزاقستان، یہ سارے علاقے جو ہیں، خراسان کے سارے علاقے جو ہیں، یہاں پر جو لوگ مسلمان ہیں انہی فوجیوں نے کلمہ پڑھایا۔ علامہ اقبال نے اس بات کو کہا ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ اس لیے میرے دوستو احد کی طائف کی وادی میں جو لوگ پتھر مار رہے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور نے فرمایا تھا ان کے لیے دعائے ہلاکت نہیں کروں گا، نہیں کروں گا، یہ ایمان نہیں لاتے نہ لائیں، نہ لائیں ایمان نہیں لاتے نہ لائیں، لیکن کل ان کی نسلیں کلمہ پڑھے گی۔ آخر وہی ہوا۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے دوستو آپ پریشان نہ ہوا کریں موجودہ دور کی حکومت کیا کر رہی ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا، اس پر کوئی بات نہیں، کوئی بحث نہیں، سیدھے سیدھے پہلے ہم مسلمان بنے، ہم مسلمان بنے۔ اللہ کا دین سچا دین ہے۔ جب اسے ابو جہلی طاقتیں نہ مٹا سکی، یزید نہ مٹا سکا، ہلاکو چنگیز کی فوجیں نہ مٹا سکی، امیہ کی طاقت نہ مٹا سکی، ابو لہب کی شرارت نہ مٹا سکی، ابو سفیان کی حرکتیں نہ مٹا سکی، تو پھر اب 1400 برس کے بعد کون اسلام کو مٹائے گا؟ حضرات گرامی وقار، جو لوگ آج اسلام کے مخالف ہیں کل ان کی نسلوں کے سینے کو چیر کر اسلام ان کے گھروں میں قیام کرے گا۔ یہ غریب نواز نے بتایا ہے پرتھوی راج تو اسلام مٹانے آیا تھا، دیکھ اسلام کی آواز تیرے گھر میں داخل ہونے والی ہے، دیکھ اسلام کی آواز تیرے گھر میں داخل ہونے جا رہی ہے۔ آج وہ جا رہی ہے تو لا الہ الا اللہ، باپ دیکھا تو آنکھ کی بینائی کمزور پڑ گئی، بیٹی یہ کیا ہے؟ کہا تو باپ نہیں ظالم ہے، جو اپنی بیٹی کی عزت کی حفاظت نہ کر سکا وہ دیش کا رکھوالا کیسے ہوگا؟ سن، ہندوستان کی زمین کی آبرو کی حفاظت اور یہاں کی سلطنت کی بقا کے لیے مدینے والے مصطفیٰ کا شہزادہ آ چکا ہے جو اجمیر میں آرام کر رہا ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، مل کر کہو نائب مصطفیٰ غریب نواز، دلبر مرتضیٰ غریب نواز، کوئی بتلائے کیا زمانے میں ہے کوئی دوسرا غریب نواز۔ حضرات گرامی وقار، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمیر شریف میں ہیں اور یہ لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اسلام عورتوں کا حق نہیں دیتا، عورتوں کو عزت نہیں دیتا، عورتوں کو آبرو نہیں دیتا، عورتوں کا حق مارتا ہے۔ حق تو تم نے اپنی بچیوں کا چھینا تھا۔ عورت کا حق پردہ ہے، عورت کا حسن پردہ ہے، عورت کا زیور پردہ ہے، عورت کا حق عزت ہے، عورت کا حق اس کی عزت ہے، عورت کا حق اس کی عزت ہے۔ لیکن کتنے بے درد، کتنے بے رحم تھے تم، باپ ہو کر اپنی بیٹی کو بے آبرو کر دیا، بے رحم کر دیا، بے آبرو کر دیا، سر سے چادر چھین لیا اور رسوا کیا، رات کی تنہائی میں تنہا کسی مرد کے پاس بھیجا۔ تم باپ نہیں ہو، تم تو اپنی بیٹیوں کی بھی عزت کے رکھوالے نہیں ہو سکے۔ جب تمہاری سلطنت قائم رہی پورے ملک میں، آج تم کو کس نے حق دے دیا؟ تم ہماری بہنوں کے حق کی بات کرو، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ ہماری بہنوں بیٹیوں کی عزت کی چادر کے لیے اسلام کی چادر کافی ہے۔ غریب نواز نے جو چادر تمہاری بیٹی کے سر پر رکھا ہے وہی چادر ہماری بھی بچیوں کے سر پر رکھے، کوئی اس چادر کو نہیں چھین سکتا ہے۔ اے میری ماں و بہنوں، آپ کے پردے کے خلاف آواز اٹھائی جائے، ٹپڑی کی جائے، کچھ بھی کی جائے، آپ اس مشن پر قائم رکھنا۔ آپ کے سر پر جو دوپٹہ ہے اس کو مدینے والے مصطفیٰ نے دیا تھا اور مدینے والے آقا سے اس چادر کو لے کر غریب نواز آتے اس چادر کو تمہارے سر پر رکھتے ہیں۔ یہ ایک مولوی کی آواز نہیں ہے بلکہ یہ غریب نواز کی عطا کردہ چادر ہے۔ اسے حفاظت سے رکھنا، قیامت کے دن سیدہ فاطمہ کے کنیزوں کے صفوں میں تم کھڑے ہونے والے اور تمہارے سر سے چادر کون اٹھائے گا؟ کسی اور کی بیٹیاں ہوں وہاں سے اپنی چادریں جا کر چھینو۔ یہ اسلام کی شہزادیاں ہیں، ان کی طرف کوئی گندی نگاہ اٹھائے گا تو اس کی آنکھ کی روشنی کمزور ہو جائے گی۔ یہ اسلام کی شہزادیاں ہیں، ان کا نام فاطمہ ہوتا ہے، بطول ہوتا ہے، مریم ہوتا ہے، عائشہ ہوتا ہے، جس نام کی برکتیں بٹا کرتی ہے۔ اس لیے یہ وہ نام ہے کہ اس نام کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ لیکن میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے آغوش میں آئے، اسلام کے دامن میں آئے۔ میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں، ذہن حاضر رکھیں، اور اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی تعلیمات سے دور نہ ہوں، بزرگوں کی تعلیم پر عمل کریں۔
توبہ کا ارادہ کریں. غریب نواز کے دربار میں جاتے, شاہ مینا شاہ, شاہ محبوب مینا شاہ, جس بھی بزرگ کی چوکھٹ پر جاؤ آپ کو دولت ملے گی, عزت ملے گی, اولاد ملے گی, یہ ساری چیزیں ملتا ہی رہے گا, قیامت تک ملے گا. لیکن اتنا یاد رکھ کے یہ بھی ارادہ کیا کریں سچی توبہ کی توفیق ملے, دین پر قائم رہنے کا سلیقہ ملے. جب بندہ ارادہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھولتا ہے. توجہ کا طلبگار ہوں, وہ بڑا کریم ہے. بڑے گناہ ہم سے ہو چکے, بڑی غلطیاں ہم سے ہو چکی, لیکن ہم احساس نہیں کرتے. گناہوں کا احساس کا نہ ہونا یہ ایک خود بہت بڑا ایک جرم ہے. گناہ کا احساس کا ہونا, احساس ندامت, صوفیہ کہتے ہیں احساس تقوی سے بہتر یہ ہے کہ بندہ گنہگار ہے تو احساس ندامت حاصل کر لے. جس تقوی کا احساس ہو اس پر تکبر آ جائے تو فعل ابلیس ہے. آج ہم رب سے معافی نہیں مانگتے. سرکار غریب نواز روتے تھے, اللہ سے معافی مانگتے تھے. غوث پاک روتے تھے, امام اعظم روتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام 300 برس تک کہتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر, اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک نبی ابو البشر آدم علیہ السلام کون سی ایسی خطا کیا تھا جو 300 برس تک توبہ کرتے رہے؟ پتہ کیا چلا, توبہ اس لیے توبہ بھی محبوب کرتے ہیں. توبہ کرنے سے اعجاز بڑھ جاتا, مقام بڑھ جاتا, مرتبہ بڑھ جاتا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. فرمایا اللہ اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے, مجھے نہ بخشے تو میں گھاٹے میں ہو جاؤں گا, خسارے میں. رب نے کہا ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان گھاٹے میں. تو پتہ کیا چلا, انسان گھاٹے میں ہے لیکن ہر انسان گھاٹے میں نہیں ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, جس کو مغفرت مل گئی, جس پر رحم کر دیا گیا, پھر وہ نفع بخش ہے, پھر وہ گھاٹے میں نہیں ہے. یہ مثال دیا جا رہا ہے, قرآن کی آیت انداز بتا رہی ہے. تو معافی مانگو, معافی مانگو, اللہ سے معافی مانگو. یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا. آج ہم اپنی تعریف کے بھوکے ہوتے ہیں. دولت مند ہے تو میری دولت کی تعریف کی جائے, کسی بڑی پوسٹ پر ہے تو میرے منصب کی تعریف کی جائے. اللہ نے علم دے دیا تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے, علماء کو بھی تو نہیں چھوڑتا, علماء کے پیچھے اور پڑا رہتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے علماء کی اللہ حفاظت کرتا ہے. جو علماء دین ہیں, جو علماء سو ہیں تو وہ لٹ بھی جاتے ہیں. بڑے بڑے لٹ گئے, بڑے بڑے لٹ گئے, بڑے بڑے لٹ گئے. سادی بشوئے لوہے دل از نقش غیر حق, علم کی راہ بے حق نہ نمایت جہالت است. بڑے بڑے لٹ گئے, کوئی تھانہ بھون میں ڈوب گیا, کوئی گنگوں میں ڈوب گیا. بڑے بڑے لٹ گئے. لیکن میرے دوستو بزرگوں کی نسبت کام آ جاتی, بزرگوں کی نسبت. عبد الرحمن ابن جوزی بغداد کی سرزمین پر, جن کا علم صرف ایک تماشا بن کر رہ گیا تھا, لیکن غوث پاک کے دربار میں آئے, 2 لاکھ عیسائیوں کو کلمہ پڑھا دیے. حضرات گرامی وقار, اس لیے میرے دوستوں میں آپ کی توجہ کا طلبگار, ذہن حاضر رکھیں, حاضر رکھیں. یونس علیہ السلام ہے, ان سے دیکھیں, کہتے لا الہ الا انت سبحانک, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ, اللہ تیرے سوا, تو پاک ہے. سبحانک, تو پاک ہے, اللہ تو پاک ہے. تعریف تو اللہ کی ہے نا. ہم اپنی تعریف کے بھوکے, فضول میں اپنی. کل ہم نہیں تھے, کل پھر نہ رہیں گے. ہمارا کوئی وجود ہے, ہمارا کوئی وجود ہے. ہم کل نہیں تھے, کل پھر نہ رہیں گے. ارے تعریف اس رب کی کرو جو کل بھی تھا, کل بھی رہے گا. الحمدللہ رب العالمین. یونس علیہ السلام کہتے سبحانکا, سبحانکا, تو پاک ہے. یہ رب کی تعریف کیا. جب بات اپنی آئی تو کیا کہتے, انی کنت من الظالمین, بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. کہیں نبی ظالم ہوتا ہے؟ یہ رب کی بارگاہ کے حاضری کے انداز ہے. اور رب کو پسند کتنا آیا یہ انداز, یہ رویہ پسند کتنا آیا. کہا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے, وہاں اندھیرا تھا, وہاں تنگی تھی, اندھیرا تھا, غم تھا, اللہ نے باہر نکال دیا. تو کہا اے مومنو دیکھ رہے ہو, ایمان والو دیکھ رہے ہو, کلمہ پڑھنے والو دیکھ رہے ہو, حضور کے غلاموں دیکھ رہے ہو, جس طرح میں نے یونس کو تنگی سے, تاریکی سے, مچھلی کے پیٹ سے اجالے میں, کشادگی میں نکالا ہے, ایسے ہی ایمان والوں کو ہم غم سے خوشی کی طرف لائیں گے, تکلیف سے آرام کی طرف لائیں گے, بیماری سے شفا کی طرف لائیں گے. لیکن کب جب انداز یہ ہوگا تو پاک ہے, تو بڑا ہے, میں چھوٹا ہوں, میں مجرم ہوں, میں گنہگار. یہ انداز اپنایا جائے. یہ انداز دعا کا یہی طریقہ ہے. ہم تو اللہ سے مانگنے میں بھی شرم. شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ سے مانگا کرو, خوب مانگا کرو, اپنی حیثیت کے مطابق نہیں, اس کی شان کے مطابق مانگا کرو. سمجھ رہے؟ تم مانگنے میں بخیل ہو گئے, وہ دینے میں بخیل نہیں. یا ایھا الانسان ما
ربک الکریم. اور انسان کیوں بھاگتا ہے مجھ سے؟ کیوں بھاگتا ہے؟ کیا تیرا رب کریم نہیں ہے؟ اللہ پیار سے بلا رہا ہے، کیا تیرا رب کریم نہیں ہے؟ کیوں بھاگتے ہو؟ کیا میں بخشش نہیں کرتا؟ کیا میں مہربانی نہیں کرتا؟ کیا میں مانگتے ہو تو دیتا نہیں ہوں؟ کیا مانگتے ہو تو دیتا نہیں ہوں؟ ہاں کبھی کبھی تم گھبرا جاتے ہو، کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہو، اس لیے معرفت الہی کا علم نہ ہونے کی بنا پر، سمجھ نہ ہونے کی بنا پر اتنا محنت کیا، مشقت کیا، پھر بھی الیکشن ہمار گئے. ہم کو عزت نہیں ملی، عزت انہی کو ملتی ہے جو اس کے دین کے دشمن ہیں. ہمارے لیے ہر کام میں ہماری بھلائی ہے، حکمت ہے. ایک بزرگ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے کہ ایک مسلمان تھا، ایک یہودی تھا، دونوں کی موت کا وقت قریب آیا. یہودی کہتا اللہ مچھلی کھانا چاہتا ہوں، آخری خواہش ہے پوری کر دے. مچھلی اس کے گھر میں نہیں تھی، بارش ہوئی، اس کے مکان کے چھت پر آنگن میں مچھلی گری، اس کے بچوں نے دیا کھایا، مر گیا. مسلمان کہتا اللہ آخری خواہش ہے سرکہ کھانا چاہتا ہوں، کرم کر دے. بچے کہتے ابا گھر میں سرکہ موجود ہے. تو کہا بیٹے لاؤ. لینے گئے تو دیکھا بلی نے جھپاٹا مارا، سرکہ جس بوتل میں تھا بوتل ٹوٹ گئی، گر گیا. سرکہ نہ کھایا. مسلمان کی خواہش نہیں پوری ہوئی، انتقال ہو گیا. جو خدا کا دشمن، اس کے حبیب کا دشمن، اس کی خواہش پوری کر دی گئی. اور جو خدا کا دوست ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کرتا ہے، حضور پر درود پڑھتا ہے، اس کی خواہش نہیں پوری ہوئی. خلبلی مچ گئی فرشتوں میں. صوفیہ کہتے ہیں فرشتوں نے کہا میرے معبود، میرے مولا، یہ کیا منظر ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے. اللہ نے کہا فرشتوں میں بار بار کہہ چکا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اے اللہ تو بتا، ہم تو اتنا ہی جانتے جتنا تو بتا دے. کہا وہ یہودی تھا، کبھی کبھی کافر بھی کام نیک کرتا ہے، لیکن کتنا بھی نیک کام کافر کرے اگر وہ ایمان نہ لائے تو پھر آخرت میں اس کی نیکی کا کوئی اجر نہیں ہے، اس کا بدلہ ہم دنیا ہی میں دے دیتے ہیں. یہودی نیک کام کرتا تھا لیکن تھا تو کافر، مجھ پر میرے حبیب پر ایمان نہیں لایا تھا. وہ یہود و نصارہ کے بگڑے ہوئے دین پر قائم تھا، یہاں تک کہ جب حضور کا کلمہ اس نے نہ پڑھا. کام نیک کرتا تھا، کبھی بھوکوں کو کھانا کھلا دیتا تھا، کبھی ننگوں کو کپڑا پہنا دیتا تھا، کبھی غریبوں کا علاج کرا دیتا تھا، کبھی راستے سے پتھر ہٹا دیتا تھا، کبھی پیاسوں کو پانی دیتا تھا، کبھی ضعیفوں کی مدد کرتا تھا، کبھی کمزوروں کی مدد کرتا، کبھی پرندوں کو دانے ڈالتا، کبھی بلیوں کو دودھ پلا دیتا تھا. یہ سب تو کام نیک ہیں، یہ نیکی کے کام ہیں، یہ نیک کام ہے، یہ سب نیک کام. تو اس کو نیکی ملتی تھی تو میں اس کا اجر دنیا ہی میں دیتا چلا گیا. آج اس کی ایک نیکی بچی ہوئی تھی، موت کا وقت قریب آ گیا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اس نے مجھ سے مچھلی کا مطالبہ کر دیا، میں نے کہا لے وہ نیکی کے عوض میں مچھلی کھا لے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. لیکن مسلمان ہے، مسلمان کے لیے کیا کہا گیا؟ الدنیا سجن المومن وجنت الکافر. مدینے والے آقا کا حضور کے فرمان پر یقین مضبوط رکھے. زمانہ ادھر ادھر ہو جائے، میرے مصطفیٰ کا فرمان نہیں ٹل سکتا. نبی کے فرمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، ایسے ہی قائم ہو جاؤ. صحابہ کے در سے ایمان کی بھیک مانگے. صحابہ اکرام کے اعجاز اتنے بلند کیوں ہیں؟ ان کے ایمان دیکھیں. جب کفار مکہ نے کہا تھا حضور آپ معراج میں گئے تھے، تو کہا ہاں معراج میں گیا، پوری کنڈیشن بتا. کہا او ایسا کہیں ہو سکتا ہے، کہیں ایسا ہو سکتا ہے راتوں رات یہ گئے آ جائے، یہ کہیں دل دماغ یہ باتیں ذہن قبول کرے گا؟ اتنا سننا تھا تو کفار مکہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ، عرب کا ایک قافلہ تجارت کے لیے شام کی طرف گیا ہے، وہ قافلہ کب مکے میں آ جائے گا؟ ملاقات ہوئی تھی، حضور نے فرمایا ہاں میں دیکھا تھا. کہا کب آ جائے گا؟ کہا آج دوشنبہ کا دن ہے، بدھ کی شام کو سورج ڈوبنے سے پہلے وہ قافلہ مکے میں داخل ہو جائے گا. آپ نے یہ سنا ہوگا کہ سورج ڈوبا تھا، حضور نے پلٹایا، لیکن یہ بھی دیکھیں ایک دن حضور نے سورج پکڑ لیا تھا، کہا نہیں چھوڑوں گا جب تک قافلہ نہ آ جائے، تو ڈوب نہیں سکتا ہے. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں. آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی شان و عظمت، یہ میں کیا بتاؤں. بات معراج کی اعلیٰ حضرت سے پوچھ لے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سمرا، سمر کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے. کہتے ہیں غبار بن کر نثار جاؤں، کہاں اب اس رہ گزر کو پاؤں. ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان
تھے. مقام مصطفیٰ وہ ہے، کلیم وہ ہے کہا جاتا ہے نہیں دیکھ سکتے، حبیب وہ ہے کہا جاتا ہے پیارے آؤ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، آؤ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہارے خاطر کشادہ ہے وہ کلیم پر جو بند راستے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے. امام ابو الحسن رفاعی کہتے ہیں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا میں نے کہا اللہ سے اے میرے رب میں اس عرش کے تلاش میں نکلا ہوں. کہا کس کی تلاش میں؟ کہا نہ سفر بشرط مال ہے نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں. میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سچ کے اجڑ گئی، مجھے بارہا یہ گما ہوا تم آ رہے ہو کشا 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 کشا. اے اللہ اس عرش کے تلاش میں نکلا ہوں، معراج کی رات تیرے حبیب کے قدم نے جس عرش کو چوما ہے. مشیت نے آواز دی ابو الحسن قدموں کے نشان پر واپس پلٹ جاؤ. اگر میں تمہیں کروڑوں سال زندگی عطا کروں، کروڑوں سال اسی طرح تم پرواز کرتے رہو روحانی طور پر، تو وہاں تمہارا خیال بھی نہیں جا سکتا جہاں میرے حبیب کا قدم معراج کی رات آیا ہے. بریلی کے امام بولے خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گما سے گزرنے والے، یا تو خود پڑے ہیں جہد کو لالے، کسے کیا بتائیں کدھر گئے تھے. سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. حضور کی شان عظمت ان کے اختیارات. میرے دوستو یہاں تک کہ صحابہ جب بدھ کا دن آیا تو حضور کی بارگاہ میں آئے، کہتے یا رسول اللہ سورج ڈوبنے والا ہے، سورج ڈوبنے والا. وہ ڈوب گیا قافلہ نہ آیا تو ہماری بڑی بےعزتی ہو جائے گی، بات آپ کی جھوٹ نہ ثابت ہو، ہمیں ڈر ہے. میرے نبی فرماتے جا کر آسمان کے آفتاب سے کہہ دو اے آفتاب سن، جب تک وہ قافلہ تاجروں کا جو شام گیا تھا وادی حرم تک میں داخل نہ ہو جائے تب تک تو آگے نہ جانا. صحابہ مسکرانے لگے، مطمئن ہو گئے. ابو بکر صدیق مطمئن ہے، بلال حبشی مطمئن ہے، زید بن حارثہ مطمئن ہے، حضرت عمار مطمئن ہے، عمر فاروق اعظم مطمئن ہے، ہر صحابی مطمئن. جو صحابی آتے کہتے سورج ڈوب نہ جائے، ابو بکر کہتے پریشان نہ ہو، حضور نے سورج کو منع کر دیا. سبحان اللہ. علی ڈوب نہ جائے، حضور نے منع کر دیا. سبحان اللہ. تو نبی جو کہہ دیا اس پر کہہ دیے، اس پر جم جاؤ، اب وہاں دماغ نہ لگا. یہ ایمان ہے ایمان. آج حضور کے فرمان میں ہم کشمکش میں رہتے ہیں. آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہم کشمکش میں رہتے ہیں. اس لیے میرے دوستو مومن کے لیے الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو قید خانے میں بہت آرام تو رہتا نہیں ہے، قید خانے میں تو تکلیف بھی رہتی ہے نا، بہت زیادہ عیش کر نہیں سکتا. قید ایک حد ہے، ایک گراؤنڈ میں رہنا ہے ہمیں، اس میں تکلیف بھی رہے گی، کبھی کبھی خوشی بھی آئے گی. تو لہٰذا اس لیے رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں کافروں کے لیے جنت ہے، وہ عیش کریں عشرت کریں جو چاہیں جیسے کریں، لیکن ہمارے لیے جنت کیا ہے، ہمارے لیے انعام کیا ہے. اب جو مسلمان ہے وہ کہتا ہے سرکہ کھانا چاہتا ہوں. رب نے کہا میرے بندے تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں تو ہیں بہت، لیکن ایک گناہ ہے تیرے نامہ اعمال میں. اگر یہ گناہ لے کر کے تو قبر میں چلا گیا تو اس کے عوض میں تیرے قبر میں عذاب آ سکتا ہے، اس کے بدلے تو قیامت میں رسوا ہو سکتا ہے. گناہ بڑا ہے، جرم بڑا ہے. اب میری رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے بخشش کا. اگر تو سرکہ مانگ رہا ہے، سرکہ کھائے گا پھر بھی مر جائے گا، نہ کھائے گا پھر بھی مر جائے گا. جانا تو ہے دنیا سے، چند منٹ کی لذت ہے، کھائے گا زبان تھوڑی دیر چٹکارے لے لے گی پھر روح چلی جائے گی. تو لہذا یہ چند سیکنڈ کے تو چٹکارے لذت ہے، اسے چھوڑ، قیامت میں ہمیشہ ابدی طور پر جنت کی لذت حاصل کر. اللہ نے سرکے کی بوتل بلی سے توڑوا دیا، وہ سرکہ نہ کھایا، ایک خواہش پوری نہ ہوئی، اس کے عوض میں وہ گناہ مٹا کر ہمیشہ کے لیے
جہنم سے آزاد کر دے۔ تو ہم کیوں ہار گئے؟ کیوں ہمیں عزت اس مقام پر نہیں دی گئی؟ ہم نے جو چاہا تھا وہ کیوں نہ ہوا؟ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اے اللہ ہمارے لیے یہی بہتر ہے، تو اپنی چاہت پوری کر، تیری ہی چاہت میں ہماری بھلائی ہے، تیری ہی چاہت میں ہماری بھلائی ہے، تو اپنی چاہت پوری کر۔ اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے، اللہ کی رضا پر، اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے، رضائے مولا کو اپنی زندگی بنا لے۔ حضرات گرامی وقار، جب بندہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے تو یقین جائے اس بندے کو اللہ اپنا قرب عطا کرتا ہے، اپنی دوستی سے مانوس کرتا ہے، اپنی محبت عطا کیا کرتا ہے۔ تو لہٰذا میری بات یہ چل رہی تھی کہ اے میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کبھی احساس کمتری کے شکار نہ ہوا کریں۔ اسلام سچا مذہب ہے، اسلام کے سچے پیروکار بنے اور اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے، طیب و طاہر بنائے، نماز کی پابندی کو لازم پکڑے، عبادت کی لذت حاصل کریں، اپنے رب کو موجود جانے، موت کو کثرت سے یاد کیا کریں۔ یہ ہمارے مشائخ، ہمارے صوفیہ، ہمارے بزرگوں کی زندگی رہی۔ تو میرے دوستوں، فرمایا ہم غم سے نکالتے ہیں ایمان والوں کو ایسے جیسے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ امام اعظم ابو حنیفہ 100 مرتبہ اللہ کا دیدار کیے خواب میں، 30 سال تک ایک رکعت میں پورے قرآن کو ختم کرتے رہے، 40 یا 45 سال تک ایک پاؤں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، 30 سال تک عصر کے وضو سے دوسرے دن کی ظہر کی نماز پڑھے، صدقہ خیرات کرتے۔ متقی اتنے تھے کہ کوفہ میں ایک بکری چوری ہو گئی تو 7 سال تک کوفہ کے بازار کے بکری کا گوشت نہ کھایا۔ اس کے بعد بھی خوف اور خشیت کا عالم یہ تھا کہ کوفہ کی جامع مسجد میں چلے جاتے، رات کو خادم سے کہتے دروازہ بند کر دے، اپنی داڑھی کو پکڑتے اور داڑھی کو پکڑ کر کے اللہ سے کہتے اے اللہ زمین کے اوپر سب سے بڑا مجرم میں ہوں، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ خادم نے ایک دن دیکھا روشن دان سے تو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا، کہا زمین کے اوپر اس وقت کا سب سے بڑا پرہیزگار اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے پیش ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، آج ہم معافی نہیں مانگتے اللہ سے، اس کی ایک تباہی بربادی کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اللہ کی رضا اگر چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے اللہ سے معافی مانگیں۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور جسے محبت کرے پھر اسے کبھی رسوا نہیں کرتا۔ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جو لوگ ایمان لائے، اللہ کی طرف رجوع کیے، اللہ سے معافی مانگے تو اللہ ان کے گناہوں کو مٹا کر نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ مثلا اگر 100 گناہ ہے تو معافی مانگو گے تو 100 نیکی بن جائے گی۔ ہم نے کہا مولا گناہ ایک گندی چیز کا نام ہے، نیکی ایک پاک چیز کا نام ہے، یعنی عذاب ثواب کیسے بن جائے گا؟ کہا میرے بندے اس بات کو تو میں نے مشاہدے میں رکھ دیا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ حضرت عمر کے تیور کو دیکھ کر شرابی نے کہا تھا کہ مولا شراب نہیں پیوں گا، معافی مانگتا ہوں، عمر کے قہر سے بچا لے۔ اس نے توبہ کیا، عمر فاروق اعظم قریب آئے، کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا حضور سرکہ ہے۔ دیکھا تو سرکہ ہی تھا۔ میں نے کہا مولا ناپاک شراب کو پاک سرکہ بنانے والا کون ہے؟ کہا میرے بندے تو ہی بتا دے کون ہو سکتا ہے۔ ہم نے کہا میرے مالک تیرے سوا کون ہو سکتا ہے؟ تو کہا یہی قرآن کی اس آیت کا مفہوم ہے کہ جب میں توبہ کی برکت سے شراب کو سرکہ بنا سکتا ہوں تو بھی توبہ کر، توبہ کی برکت سے گنہگار کو پرہیزگار بنا دوں گا، میں ناپاک کو پاک بنا دوں گا، نیکی عذاب کو نیکی بنا دوں گا، برائی سے نکال کر طہارت اور پاکیزگی کی طرف لا دوں گا۔ کیا نہیں دیکھا حبیب اجمی کو سود خور تھے؟ نہیں دیکھا ابراہیم بن ادہم کو دنیا دار تھے؟ نہیں دیکھا فضیل ابن عیاض کو ڈاکو تھے؟ نہیں دیکھا بشر حافی کو شرابی تھے؟ نہیں دیکھا شامانہ نامی عورت کو طوائف تھی؟ ان کے وہ مقام ہے کہ آج ان کے جو وظیفے پڑھے وہ بھی اللہ والا ہو جاتا ہے۔ ان کو یہ مرتبے کہاں سے ملے؟ تو یہ سب کہیں گے توبہ کے بدولت ملے، اللہ سے معافی مانگنے کے بدولت۔ تو گناہ تو ہمارے پاس بھی بہت ہے، جھوٹ کے، غیبت کے، چوری کے، رشوت کے، سود کے، بیاس کے، ہم کب معافی مانگیں گے؟ اس کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، اس کے کرم کے دروازے کھلے ہیں۔ تو سنیوں عاشقوں، حضرت جمال شاہ مینا کی موجودگی، علامہ نثار صاحب کی بلا مصباحی مینائی کی موجودگی، علماء مشائخ کی موجودگی، بزرگوں کا مشائخ کا روحانی فیض یہاں پر موجود ہے۔ یہاں ہم لوگ ارادہ کریں، عہد کریں کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے، سچی توبہ کریں گے۔ شب برات کا مہینہ ہے، 11ویں شب ہے، 4 دن بعد 15ویں شب آ رہی ہے، مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ کھا پی کر نہ بتایا جائے اس رات کو، خالی حلوہ کھانے کی رات، وہ تو کھایا ہی جائے گا، وہ تو ہمارا مقدر ہے، ملا ہے بزرگوں کے صدقے کھاتے رہیں گے۔ لیکن صرف اسی لیے نہیں، بزرگوں نے رات بھر قیام بھی کیا،
बुजुर्गों ने माफी भी मांगा है। कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा इस रात मगफिरत कर दी जाती है। इतना जान ले, रातें और हैं, हर रात अल्लाह को याद किया जाएगा, लेकिन हर रात हम कहते हैं अल्लाह मेरी ये फरियाद सुन ले, मेरी ये बात पूरी कर, मेरी ये दुआ कबूल कर। ये वो रात आ रही कि इस रात खुदा खुद कहता है बंदे बोल मैं सुन रहा हूँ, बोल चाहता क्या है मैं दे रहा हूँ, बोल मेरी रहमत कुशादा है, बोल मैं रहमत का नज़ूल कर रहा हूँ। बख्शिश सबकी हो जाती, किसकी नहीं होती? कहा चंद अफराद को छोड़ करके। कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोग बख्शे जाएंगे। ये कबीला अरब का एक कबीला जहां बकरियां कसरत से होती थी, उनके कबीले में उनके बालों से ज्यादा लोग बख्शे जाएंगे। लेकिन कुछ लोग फिर भी ना बख्शे जाएंगे। आसमान से पानी बरस रहा हो फिर भी कोई चिल्लाए मुझे प्यास लगी है, तो फिर पानी बरसाने वाले का कसूर नहीं, पानी का कसूर नहीं, जो चिल्ला रहा है ये कसूर उसी का। क्यों नहीं पानी पीते? पूरे गांव में आग लग जाए और कहे हमें आग नहीं मिल रही है तो कसूर हमारा। मेरे दोस्तों, बारिश का पानी क्यों नहीं इंसान इस रात मगफिरत पा रहा है? उसके उसूल हुजूर ने बता दिया। शराबी जब तक शराब से तौबा न करे, जिनाकार जब तक जिना से तौबा न करे, सूदखोर जब तक सूद से तौबा न करे, खूनी रिश्ते को मुनक़ता करने वाला, भाई से, बहन से, बाप से, माँ से, माँ नाराज है, बाप नाराज है, अल्लाह नहीं बख्शेगा, राजी करो पैर दबाकर खुश करके। बहन नाराज है उसके घर जाओ, झुक जाने से इज्जत कम नहीं हो जाएगी, इज्जत बढ़ जाती है। बड़कपन इसी को कहते हैं, बड़ा वही होता है अपनों को मना लिया करो। छोटी छोटी बातों में लोगों से छेड़छाड़, नाराजगी, जो बरकतें नफरतें फैली हुई है उसको अपना बनाए, मोहब्बत फैलाएं। अगर गलती नहीं भी है फिर भी छोटे बन जाओ, दर गुजर करो। गौस पाक कहते हैं अल्लाह सत्तार है, अल्लाह गफ्फार है, ऐ मेरे बंदे तू भी सत्तार बन जा, तू भी गफ्फार बन जा। लोगों ने कहा हुजूर ये क्या बात है, हम कैसे सत्तार बने, हम कैसे गफ्फार बने? कहा अजीब बात है, तू चाहता अल्लाह मुझे रुसवा न करे, लोगों का ऐब बयान करता फिरता है। अरे अल्लाह तेरा ऐब छुपाया है, तू भी सत्तार बन, लोगों का ऐब छुपा। अल्लाह गफ्फार है, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, तू चाहता अल्लाह मुझे बख्श दे, तू भी लोगों की गलतियों को माफ कर दिया कर, दरगुजर कर दिया करो। लेकिन हाँ, शराबी बख्शा जाएगा तौबा कर ले, जिनाकार बख्शा जाएगा तौबा कर ले, सूदखोर बख्शा जाएगा तौबा कर ले। रिश्ता जिसने जिससे मुनक़ता किया है, शब बारात दाखिल हो उससे पहले टूटे हुए रिश्ते को जोड़ ले, अल्लाह दोनों को बख्श दे। तो मेरे दोस्तों, ये सारी बुराइयां, ये खराबियां हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में आ चुकी हैं। और उसके बाद एक चीज और, मैं चलते चलते बात अर्ज करके रुखसत हो जाऊं, अपने आप को पाक रखें, नजर को पाक रखें। बिलखुसूस मैं नौजवानों से ये गुजारिश कर रहा हूँ, ये मोबाइल जो है, मोबाइल है तो बड़ी जरूरत की, हम भी यूज करते, सारे लोग, बड़े बड़े लोग यूज करते हैं, जरूरत है सबकी, लेकिन जरूरत की ही चीज यूज करें। फिल्म, ड्रामे, नाच गाने, गंदी तस्वीरें न देखें। ये निगाह बहुत कीमती है, ये निगाह बहुत कीमती है। इसी निगाह से कब्र में जाकर हुजूर सैयद आलम का जमाल देखना। हाँ, ये वो निगाह है, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। पाक रखें इसको, पाक रखें। एक बुजुर्ग थे, उनसे किसी ने, उनके मुरीद ने पूछा, कहा हजरत बुजुर्गी कैसे मिलती? बुजुर्गी, कहा बेटा बुजुर्गी, कहा हाँ बुजुर्गी, कहा बुजुर्गी बाजार में मिलती है। कहा हजरत आप पीर साहब हैं, मैं समझा आप मस्जिद बताएंगे, आप बाजार बताते हैं। कहा मस्जिद का फैज तब मिलता है जब बाजार पाक हो। कहा जब बाजार जाया करो तो निगाह को पाक रखा करो, निगाह इधर उधर ताक झांक न किया करो, गंदी चीजें न देखा करो, गैर महरम औरतों को न देखा करो, किसी के मकान पर, किसी के छत पर, किसी के आंगन की तरफ ताक झांक मत किया करो, निगाह पाक रखा करो। कहा हुजूर इससे क्या होगा? कहा मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते जिसकी निगाह पाक होती अल्लाह उसको इबादत में लज्जत अता कर देता है, और जब इबादत में लज्जत मिल जाए तो यही रब की कुर्बत है, यही बुजुर्गी है। कहा हुजूर मैं समझ गया, मसला मफहूम मालूम हो गया। कहा क्या? कहा लोग 40 साल इशा के वजू से फजर पढ़ गए, घबराए नहीं, 2 रकत फजर की नमाज हम पर बोझ बन गई। इसकी वजह यह है कि हमारी नजर में पाकीज़गी नहीं है, हम गलाजत में मुब्तला हैं। वो पाक थे, लज्जतों में डूबे थे, जलवे देखा करते थे। वो बुजुर्ग अपने दौर की बात कर रहे हैं। आज हम कहेंगे सरकार जमाल शाह मीना की मौजूदगी में, तो हम कहेंगे कि अपनी बारात में निगाह को पाक रखो, बाजार में भी पाक रखो, वलीमे में पाक रखो, निकाह में निगाह को पाक रखो, ट्रेन पर, सफर में, हजर में, मार्केट में, चौराहे पर, शहर में निगाह को पाक रखो। ये नजर पाक होगी जिस दिन, उसी दिन सजदों का नूर कल्ब के अंदर दाखिल होगा।
یہ رب کی قربت حاصل ہوگی۔ حضرات گرامی وقار، اس لیے اس موبائل کے ذریعے بہت ساری برائیاں ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں داخل ہو چکی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم پاکیزگی حاصل کریں۔ ہمارے صوفیاء، ہمارے اولیاء، ہمارے مشائخ بہت پاک ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہا انہیں کوئی خوف نہیں، انہیں کوئی غم نہیں، اس لیے کہ الذین آمنوا، اعلیٰ پیمانے کے مومن وہ ہوتے ہیں، وکانوا یتقون، اور بہت بڑے پیمانے کے پرہیزگار وہ ہوتے ہیں۔ یہ ایمان اور تقوی وہ نور ہے جو انسان کے قدم کو کبھی متزلزل نہیں ہونے دیتا، جو انسان کو رب سے جوڑے رکھتا ہے۔ تو آج بزرگوں کی نسبت تو ہمارے پاس باقی ہے، یہ نسبت بڑی چیز ہے، نسبت کے ذریعے لوگ بخشے جائیں گے۔ یقیناً غوث پاک نے فرمایا میرے مدرسے کی گلی سے جو گزرے اللہ اس کے قبر کے عذاب میں تخفیف کرے گا، یہ نسبت ہی ہے۔ غوث پاک نے فرمایا جو مجھ سے مصافحہ کیا اس کے لیے امان ہے، یہ نسبت ہی ہے یقیناً۔ لیکن نسبت کے ساتھ ساتھ ہر دور میں مسلمانوں کا شیوا رہا، نسبت مضبوط رہی، لیکن وہ متقی بھی، تقوی بھی بڑا مضبوط رہا۔ آج ہمارے پاس نسبتیں ہیں، اللہ اس نسبت کو قائم رکھے، لیکن یہ نسبت کامل تب ہوگی کہ جس سے نسبت ہے اس کے کردار کو بھی اپنے انداز، اپنے رویے میں اتارے، اپنے لہجے میں، اپنے بات میں۔ جس دن ہم اس کو کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت ملے گی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج کی اس محفل کا مکمل فیض اللہ عطا کرے۔ جو باتیں ہوئی اس میں کسی طرح قصداً سہواً لفظاً معناً کسی قسم کی کوئی غلطی، کوئی خطا ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ سب لوگ میرے ساتھ مل کر آئیے اپنے گناہوں سے، اور جو باتیں ہوئی اس پہ کوئی غلطی ہو تو اللہ سے معافی مانگ لے، اور سچی توبہ کرے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے توبہ کیا کریں، اور ہمیشہ معافی مانگا کریں، ہر رات توبہ کیا کریں، اللہ سے معافی مانگا کریں، اللہ بخش دے، اللہ سچی توبہ کی توفیق دے۔ کوشش کریں گے، اللہ سے کہیں گے تو ضرور اللہ کرم کرتا ہے۔ پڑھے میرے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پڑھے حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔